رغبت حاصل کرنے والے فرمایا، یعنی اسلام قبول کرنے میں پہل کرنے والے صحابہ کرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال خاموش دعوت اسلام پر محنت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات ہیں، سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، 2 جہاں کے سردار ہیں۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اپنے علاقے کے حالات دیکھنے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ اپنا پیغام دعوت اسلام پیش کرنے کا حکم دیا، جس سے ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 جہاں کے سردار آخر الانبیاء ہونے کے باوجود اپنے کام اللہ کے کام کا آغاز ابتدا میں انتہائی خاموشی، حکمت اور بصیرت کے ساتھ شروع کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ کسی بھی کام کا، نیک کام کا اگر آغاز کرنا ہو تو سب سے پہلے اپنے لیے حالات سازگار کرنے چاہیے۔ حالات سازگار کرنے کا سب سے اہم پہلو انسان کی اپنی زندگی ہے۔ اگر انسان کی عملی زندگی معیار نہ ہوگی، عملی زندگی عمدہ اور اعلیٰ بہترین افضل اشرف نہ ہوگی، تو وہ انسان دوسروں کو دعوت دینے کا اہل نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو، تمام انبیاء کرام میں پائی جانے والی صفات کے حامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم ہستی جن سے اللہ تعالیٰ خود محبت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم ہستی جن کے چہرے کی، جن کی ذات کی، جن کے شہر کی اللہ نے خود قسمیں اٹھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اعلیٰ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آخر الانبیاء یعنی ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم ہستی ہونے کے باوجود بھی جب اللہ کے کام دعوت اسلام کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو پیش کرتے ہیں، جس سے ہمیں یہ میسج پیغام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں درس اور سبق ہے کہ اگر کسی شخص نے دین کا کام کرنا ہو، اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام کرنا ہو، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی ہو، سب سے پہلے اپنی عملی زندگی بہتر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں۔ آج تو سارے کا سارا لکھا ہوا دین موجود ہے، آج ان تعلیمات پر عمل کرنا آسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے، اس وقت یہ علوم لکھے ہوئے موجود نہ تھے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انداز میں تربیت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کا پیغام دینے کے لیے کوہ صفا پر چڑھتے ہیں، 3 سال خاموش محنت جب فرمائی، اس خاموش محنت کے اندر کئی لوگ آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی صادق اور امین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ سچا اور امانت دار سمجھتے تھے۔ کتنے سچے اور امانت دار! حضرت عبداللہ بن سعد اور قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بھائی فرماتے ہیں، ہم زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی تجارت کے اندر جھوٹ نہ بولا، کبھی بھی لین دین کے اندر ٹال مٹول سے کام نہ لیا، کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی عمدہ اور اعلیٰ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی معیار زندگی بن جاتی ہے،
لوگوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین مانے جاتے ہیں، مشہور ہو جاتے ہیں۔ اتنے مشہور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے لوگ بڑے بڑے سردار آپ کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب معیار اسوہ حسنہ بنا دیا، اب 3 سال آپ لوگوں کو سوجھ بوجھ پیار محبت اور خاموشی کے ساتھ اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ 3 سال کے بعد جب اللہ کا دوسرا حکم آیا، آپ کی عمر 43 سال ہوتی ہے، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی کو پہلے پیش فرمایا۔ اللہ کا حکم تھا اب آپ دعوت اسلام علل اعلان پیش کریں، وأعرض عن المشرکین، آپ مشرکین کی پرواہ بالکل نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھتے ہیں، چڑھ کر سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا، اپنی عملی زندگی کو پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی زندگی کو درست کرنے کا حکم دیا۔ اگر ہماری عملی زندگی درست نہ ہوگی، ہم کس منہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت تھی جس تربیت کو صحابہ کرام نے سینے سے لگایا اور لوگوں کو کیا کہا کرتے تھے؟ لوگوں ہم جیسے بن جاؤ۔ کیا کہا کرتے تھے؟ ہم جیسے بن جاؤ۔ ہم جیسے بننے کی دعوت کیوں نہ دیتے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کے الفاظ میرے اللہ نے فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ منہ بولتا ثبوت صحابہ کرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے، سب سے پہلے اپنی عملی زندگی کو پیش کیا، اپنی ذات کو پیش کیا۔ فرمایا لوگوں اگر میں اعلان کروں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا میری بات کو یقین کرو گے؟ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جانی دشمن بنے، اس وقت تک وہ آپ پر 100% اعتماد کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اور ذاتی زندگی ان لوگوں کے درمیان ایک نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ کے اندر اتنا اپنا وقار بنا لیا تھا کہ لوگ آپ کو آنکھیں بند کر کے صدا دیتے ہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں۔ آپ اگر کہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، ہم تو آنکھیں بند کر کے آپ کی بات کو مان لیں گے، سرخم تسلیم کریں گے آپ کی بات کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اللہ کی توحید کا پیغام دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی عملی زندگی متعارف کروائی، اس کے بعد اللہ کی توحید، اللہ کا پیغام دیا، اور یہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین، سچا امانت دار مانتے تھے، جب آپ نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، یہی آپ کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ ابو لہب آگے بڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کنکر پھینکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخانہ الفاظ کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کی، یہی بس نہیں کی، ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے چہرے پر تھوک دیا، دوسرا آگے بڑھا، اس نے چہرے مبارک پر مٹی ڈال دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر کیچڑ بن جاتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک صاف کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنسو بہاتی ہیں، آپ فرماتے ہیں بیٹی غم کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے ابا کا دین ایک دن ضرور غالب آئے گا، ان اللہ غالب علی امری، تیرے اللہ کا حکم ضرور بے ضرور ایک دن غالب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ سے نمبر 1 پیغام
سب سے پہلے اپنی عملی زندگی ہماری مضبوط اور معیاری ہونی چاہیے، جس میں دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، آپس کے اندر اخلاق حسنہ ہو، لین دین ملنے جلنے کے معاملات میں کہیں پر کمی کوتاہی نہ ہو۔ جب ہماری عملی زندگی بہترین ہوگی، لوگ خود بخود کہیں گے آپ کون سی تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ ہم ان کو کہیں گے مجھے تعلیم آپ کے پیارے پیغام نے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کی تربیت فرمائی وہ تربیت ہم تک پہنچی، ہم نے اس پہ عمل کیا، اس لیے آج ہمارے بھی کوئی تربیت ہے۔ آج ہم لوگوں کو مسلمان کرنے کے قابل کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے ہمارے اندر وہ اہلیت نہیں ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ عملی زندگی نہیں اپناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی عملی زندگی پیش کی، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرا پیغام دیا، یہاں سے ہمیں دوسرا میسج ملتا ہے کہ اگر تم اپنی ذات کی حد تک رہو گے، دنیا کے اندر کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ جیسے کہ آج آپ حضرات دیکھتے ہیں جب تک وہ کہتے ہیں اپنے کام میں کام رکھو، کسی کو نہ چھیڑو، لیکن جب دین کو پھیلانے کی بات کرتے ہیں لازماً کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی دشمن سامنے آ جاتا ہے، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک اپنی ذات میں مکہ کے اندر رہے، اللہ کی توحید کا اعلان نہیں کیا تھا، لوگ آپ کے ساتھ تھے، آپ کو صادق مانتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید دعوت اسلام کو پیش کیا، یہی لوگ آپ کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ یاد رکھو جب ہم نے یہ کام کرنا ہے پہلے نمبر پہ اپنی ذات کو چھوڑنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو چھوڑا نہیں۔ اگر آپ کو سرداری چاہیے ہوتی تو لوگ تو سردار مان رہے تھے، صادق اور امین مان رہے تھے، آنکھیں بند کر کے کہہ رہے تھے آپ جو کہیں گے سچ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی ذات اور اپنے نام کی کوشش نہیں کی، بلکہ اللہ کے دین کی بات کی ہے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ اب لوگوں کو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دیا، لوگ آپ کو ستاتے ہیں، اس پر بھی اگر آپ دین کا کام کریں گے لوگ آپ کو ستائیں گے۔ یاد رکھیں پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت والی سنت کو زندہ کرنا ہے، ہر آنے والی مصیبت کے لیے صبر بھی کرنا ہے، ہر آنے والے مرحلے کے لیے تیار بھی رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعوت والے سلسلے کے اندر خاموش اور علن اعلان دونوں میں ہمیں بہت بڑا ایک پیغام دیا۔ ہماری اپنی عملی زندگی اگر درست ہوگی ہم دوسرے کو دعوت دے سکیں گے۔ اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، ابھی مسجد کے اندر کوئی عیسائی، مرزائی یا یہودی آ جائے، وہ آ کر اعلان کرے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ میں ایک کسی مسلمان کے ساتھ 24 گھنٹے گزارنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ اگر واقعتاً مجھے اس کی زندگی اس کے نبی کی طرح لگی، بہترین، عمدہ اور اعلیٰ نظر آئی، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس شخص کا ہاتھ پکڑنے کے قابل میں تو نہیں ہوں، ہم میں سے کوئی کیا اس شخص کا ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہے؟ یہ بڑا سخت سوال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت اس کو دشمن مانتا ہے، لیکن اگر ہم نہیں مانیں گے تو پھر ہم کس منہ سے یہ بات سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی کو میں مسلمان کر لوں؟ جھوٹ تو میں بول رہا ہوں، اس منہ سے کہتا ہوں فلاں آدمی جو ہے غلط کر رہا ہے، اپنے گھر میں جھگڑا تو میں کرتا ہوں، میں کس منہ سے کہتا ہوں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ بڑا بدتمیز ہے؟ زبان تو میری بھی ماں باپ کے سامنے چلتی ہے، میں کس منہ سے کہتا ہوں فلاں آدمی جھگڑالو ہے؟ کاروبار میں دھوکہ تو میں بھی دیتا ہوں، کس منہ سے کہتا ہوں کہ فلاں آدمی لین دین میں جھوٹ بولتا ہے؟ حرام تو میں بھی کھاتا ہوں، پیسہ آتے ہوئے میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے۔ یہ اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔
امت نے بڑا وقت ضائع کر دیا، اس انگلی کو سامنے کر کے اس انگلی کو اپنی طرف کرو، وقت بھی ضائع نہیں ہوگا، وقت قیمتی بن جائے گا اور ہر انسان ایک معیاری انسان بن جائے گا۔ کیوں؟ جب انسان اپنی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اس وقت تک اللہ کسی کی حالت نہیں بدلتا حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا پختہ عزم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔